بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 199 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، اور ہم نے ان مکہ والوں کو، ان کو یعنی مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے، کما بلونا اصحاب الجنتی، جیسا ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ دراصل آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک جتنی بھی آیات ہیں، ان میں جو ہے وہ ایک باغ والوں کی آزمائش کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جو ہے وہ مکہ کے جو مشرکین ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر جو آزمائش بھیجی تھی قحط کی صورت میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس قحط کو اس باغ والوں کی آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ اس قصے کو مختصراً بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ اور تشریح بھی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ کے جو مشرک تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے قحط بھیج دیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھے، اس قحط کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان کو ہم نے مکہ والوں کو آزمائش میں ڈالا جیسا کہ باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ یہ باغ کہاں تھا، باغ والے کون تھے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ باغ یمن میں جو صنعاء شہر ہے اس سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ اسے جو ہے وہ نمازی لوگوں نے جو ہے وہ آباد کیا تھا۔ جو لوگ اس کے وارث چلے آ رہے تھے وہ بڑے سخی تھے، یعنی جو باغ کے وارث تھے وہ بڑے سخی لوگ تھے۔ جس دن باغ کے پھل وہ کاٹتے تھے تو جو مساکین اور فقراء ہوتے تھے وہ جمع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کھیتی کاٹنے کے دن اور جس دن بھوسا اور دانہ الگ کر دیا جاتا تھا اس دن بھی وہ مساکین آ جاتے تھے، تو یہ لوگ ان کو بھی دل کھول کر پھل اور اسی طرح بھوسا وغیرہ جو ہے وہ دانے وغیرہ جو ہیں وہ دے دیا کرتے تھے۔ بالآخر ان میں سے ایک شخص کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس نے اپنے 3 بچوں کو، اپنے 3 بیٹوں کو اس جو ہے وہ باغ کا وارث بنا دیا۔ اس کی وجہ سے، اس کی موت کی وجہ سے اس کے 3 بیٹے جو ہے وہ اس کے وارث بن گئے۔ اب جب کھیتی کاٹنے کا دن آیا تو ان 3 بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال بہت کم ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، اب اگر ہم اسی طرح سخاوت کرتے رہے اور مسکینوں کو دیتے رہے تو ہمارے لیے مال کم پڑ جائے گا، تو اب مسکینوں سے کسی طرح سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، یہ طے کر لیا کہ ہم آئندہ بالکل صبح صبح باغ میں پہنچ جائیں گے اور مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی کاٹ کر جو ہے وہ سارا مال، سارا پھل جو ہے وہ اپنے گھر لے آئیں گے۔ مشورے میں یہ بات طے ہو گئی اور انہوں نے قسمیں بھی کھائیں کہ ہم ضرور ایسا ہی کریں گے، لیکن انشاءاللہ کسی کے منہ سے بھی نہیں نکلا۔ پہلے تو مسکینوں کو محروم کرنے کی قسم کھائی انہوں نے، اور دوسرا جو ہے وہ انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے باغ پر جو ہے وہ آفت بھیج دی اور یہ باغ جو ہے وہ جل گیا، اور کھیتی ایسی ہو گئی جیسے پہلے سے کاٹ دی گئی ہو، یعنی چورا چورا ہو گئی، ایسی آفت آئی۔ رات کو یہ سو رہے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ باغ پر آفت آ گئی ہے، تو اس آفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایسے کر دیا جیسے کہ پہلے سے ہی کاٹ دی گئی ہو۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ اس کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ کالرماد الاسود سے فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ
उन लोगों की खेती स्याह राख की तरह हो गई। ये बनी खुज़ैमा की जो लुगत है उसके मुताबिक इसका यही तर्जमा बनता है। फिर ये लोग सुबह जब उठे तो आपस में एक दूसरे को इन्होंने आवाज़ दी, बुलाया और कहा कि जल्दी चलो, तुम अपनी खेती और पैदावार खेती की पैदावार अगर लेना चाहते हो पूरी की पूरी और मिस्किनों को कुछ नहीं देना चाहते तो सुबह सुबह चलो, जल्दी चलो, ताकि जो है वो उनके आने से पहले ही हम अपना जो है वो फल वगैरह सारी खेती जो है वो अपने घर ले आएं, क्योंकि मसाकीन जो है वो भी आ जाएंगे तो उनको भी फिर देना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने जल्दी की। चुनांचे ये तीनों भाई जो है वो बाग की तरफ चले जा रहे हैं और आपस में जो है वो चुपके चुपके एक दूसरे से ये भी कह रहे हैं कि देखो आज तक जो है वो किसी मिस्कीन को हमने वापस नहीं भेजा, मिस्कीनों को देते रहे हैं, लेकिन आज कोई मिस्कीन न पहुंचने पाए। जो कुछ मशवरा किया है उस पर जो है वो पूरी तरह से अमल होगा और अपने माल को अपने कब्जे में कर लेंगे। बाग में पहुंचा तो पहुंचे जब तो बाग जो है वो जला हुआ था। कहने लगे कि ये हमारा बाग नहीं है, हम तो रास्ता भटक गए हैं, हमारा बाग कहीं और है, अपने बाग की तलाश करो। लेकिन उनमें से किसी ने कहा ये बात नहीं है, बल्कि ये हमारा ही बाग है, हम इसकी खैर से महरूम हो गए हैं, हमें इसकी बल नहनु महरूमून, हमें इसकी खैर से महरूम कर दिया गया है, ये हमारा ही बाग है, क्योंकि हमने ये वादा कर लिया था, ये ठान लिया था कि मसाकीन को कुछ नहीं देंगे। तो इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ये गिरफ्त हुई है जिस वजह से हमें कुछ भी नहीं मिला। इनमें से जो सबसे अच्छा आदमी था, काल औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, तो उसने कहा, जो सबसे अच्छा आदमी था उसने कहा कि क्या मैंने तुमसे न कहा था कि अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं बयान करते, यानी इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहते। अब जब उन लोगों ने बाग को बर्बाद जो है वो देख लिया, यानी बर्बादी की हालत में देख लिया, तो इनको बड़ी नदामत हुई और ये आपस में कहने लगे कि सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम अपने रब की पाकी बयान करते हैं, बेशक हमने जुल्म का फैसला किया था कि मिस्किनों को कुछ नहीं देंगे। फाक़बल अब्बासुम अला बाज़ी यतलावमून, इसके बाद आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे, इल्ज़ाम देने लगे कि तूने ये राय दी थी और तूने यूं कहा था। कहने लगे कि हमारी जो है वो सरकशी वाला काम हो गया, हमारी खराबी होगी, अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करते, मसाकीन को देते तो अच्छा होता, लेकिन जो है वो हमने इस महरूमी को खुद मोल लिया है। अब हमारी समझ में आ गया है कि हमें वही करना चाहिए था जो हमारे बाप दादा किया करते थे। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस बाग से जो है वो अय्युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हमें इस बाग से बेहतर बाग अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जो बाग जल गया है, खाकस्तर हो गया है, हम अपने रब की तरफ रागिब करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला, हम अपने रब की तरफ रागिब होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि इन लोगों ने इखलास के साथ तौबा की थी, तो अल्लाह ताला ने इन्हें जो है वो एक बाग अता फरमाया था जिसके अंगूर के खोशे इतने बड़े बड़े थे कि एक खोशा एक खच्चर पर लाद कर ले जाते थे। तो उस इखलास से तौबा करने के बदले में अल्लाह ताला ने इनको एक और बाग उस बाग के बदले में अता फरमा दिया था। इस सारे वाक़े को बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अज़ाब है, यानी जो शख्स हमारी हुदूद से तजावुज़ करेगा, जो आगे बढ़ेगा और हुक्म की मुखालफत करेगा, हम उसे इसी तरह अज़ाब देंगे। वल अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, और आखिरत का अज़ाब जो है वो बहुत बड़ा है, ताकि ये लोग जान लें, इन्हें मालूम हो जाए, ये लोग काश के ये लोग जानते होते, इनको पता होता, इन आखिरत का जो अज़ाब है वो इससे भी बड़ा है, जो दुनिया के अज़ाब से बढ़कर है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन और तर्जमा मुलाहिजा हो। इन्ना बलौनाहुम इम्तहना अहल मक्का बिलक़हत वलजौई कमा बलौना अस्हाबल जन्नति, हमने इनको यानी अहल मक्का को इसी तरह आजमाइश में डाला, यानी हमने अहल मक्का को कहत के साथ और भूख के साथ इम्तिहान में डाला, आजमाइश में डाला। कमा बलौना अस्हाबल जन्नति, जैसा कि हमने आजमाइश में डाला बाग वालों को। अलबुस्तानी अस्हाबल जन्नत से मुराद अलबुस्तान है, बाग है। इद अक़समू, उस वक़्त जब उन्होंने कस्में खाई, लयस्रिमुन्नहा,
یقطعون ثمرتها، ہم اس کے پھل کو توڑ لیں گے مصبحین صبح صبح، یعنی لا یسرمنها کا معنی ہے یقطعون ثمرتها کہ اس کے پھلوں کو توڑ لیں گے صبح صبح، مصبحین صبح صبح، وقت الصباح صبح کے وقت میں، کئی لا یشعر بهم المساکین فلا یؤتونهم منها ما كان ابوهم يتصدق به علیہم منها، تاکہ پتہ نہ چلے اس کا مساکین کو، اور وہ نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی وہ مساکین کو پھلوں میں سے وہ حصہ نہیں دیں گے، فلا یؤتونہم منہا، اس میں سے وہ حصہ نہیں دیں گے، ما کان ابوہم یتصدق به علیہم منہا، جو ان کے والدین جو حصہ ان کے والدین ان پر صدقہ کیا کرتے تھے، ولا یستثنون، لیکن انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی اپنی قسم میں، فی یمینہم بمشیۃ اللہ تعالی، یعنی اپنی قسم میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ والجملۃ مستانفۃ ای وشأنہم ذالک، اور جملہ مستانفہ ہے، ای شأنہم لا یستثنون ذالک، یعنی جملہ مستانفہ ہے، انہوں نے یہ ولا یستثنون جو ہے اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے شانہم لا یستثنون ذالک، ان کی شان یہ ہے، ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے استثناء اس کا نہیں کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اور وہ پڑے سوتے ہی رہے، اور وہ باغ جو ہے نہایت تاریک رات کی مانند ہو گیا، فاصبحت کالصریم، نہایت تاریک رات کی مانند ہو گیا۔ فطاف علیہ طائف من ربک، تو جو ہے وہ اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک گھومنے والی گھوم گئی، فطافہ گھومنے والی گھوم گئی، من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ نار احرقتها لیلا، مصنف فرماتے ہیں وہ گھومنے والی کیا تھی؟ وہ آگ تھی جس نے رات کو انہیں جلا دیا، یعنی ایسی آگ کہ اس نے باغ کو راتوں رات ہی جلا دیا۔ وہم نائمون، اس عالمے کو وہ سوتے ہی پڑے رہے۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ باغ نہایت ہی تاریک رات کی مانند ہوگا، کاللیل الشدید ظلمتی، یعنی نہایت ہی تاریک رات کی طرح ہو گیا۔ ای سودا، یعنی بالکل ہی سیاہ ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا علی حرثکم، کیا آواز دی کہ اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں تو صبح اپنی کھیتی پر چلو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تمہیں اپنے پھل توڑنے ہیں۔ غلتکم، یہ حرثکم کا معنی بیان فرما دیا کہ جو غلہ ہے، یعنی جو تمہارے باغ کا غلہ ہے، اگر وہ تم نے لینا ہے تو جلدی چلو۔ تفسیر للتنادی، یہ تنادو جو ہے اس کی یہ تفسیر ہے، ان اغدوا علی حرثکم، او ان مصدریۃ ای بان، یا پھر یہ ان مصدریہ ہے، یعنی بان ہے، اور جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے، وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، یہ اس کے ساتھ ہی اس کو جوڑ کر ایسے پڑھیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان مصدریہ ہوگا، یعنی آئی بے ان بمانے آئی ہے، تو اگر تمہیں جو ہے وہ اس کو توڑنا چاہتے ہو تو مریدین القطع، یعنی قطع کا ارادہ ہے تمہارا، تو جلدی چلو۔ وجواب الشرط دل علی ما قبلہ، تو جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہوگا جس پر اس کا ماقبل، یعنی کہ جو ان اغدو ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ چپکے جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے چلے۔ یتصابرون، یتخافتون کا معنی ہے یعنی چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کیا باتیں تھی کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس آنے نہ پائے۔ تفسیر لما قبلہ، اور یہ ما قبل کی تفسیر ہے، یعنی او ان مصدریۃ ای بان، اور ان بمانے آئی ہے یا ان مصدریہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یدخلن کے اندر جو ان ہے یہ ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور
ان بمانے آئی بھی ہو سکتا ہے اور معنی میں بے ان کے ہوگا. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے. علی حرد منع للفقراء، مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فقراء کو نہ دینے پر جو ہے وہ اپنے ہی گمان میں قادر سمجھ کر وہ چلے. علیہ فی ظنہم قادرین، یعنی اپنے ہی گمان میں وہ اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے کہ ہم جو ہے وہ اس پر قادر ہیں، فقراء کو نہ دینے پر ہم جلدی چلے جائیں گے تو فقراء کو ہمیں جو ہے وہ غلہ نہیں دینا پڑے گا. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں. انا لضالون، ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں. فلما رأوها سوداء محترقة، جب انہوں نے دیکھا یعنی اس باغ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ جلا ہوا سیاہ ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ راستہ ہم بھٹک گئے ہیں. لَزَالُونَ عَنْهَا، یعنی اپنے باغ کا راستہ بھٹک گئے ہیں. اَيْ لَيْسَتْ هَذِهِ، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. ثُمَّ قَالُوا، پھر کہنے لگے لِمَا عَلِمُوهَا، جب ان کو علم ہوا، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں، ہم محروم ہو گئے ہیں. ثمرتها بمنعنا الفقراء منها، یعنی فقراء کو نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ پھلوں سے محروم ہو گئے ہیں. کس بات سے محروم ہو گئے ہیں؟ یعنی پھل فقراء کو نہ دینے کی وجہ سے، ان سے روکنے کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اوسطهم خیرهم، جو ان میں سب سے اچھا تھا. اوسط کا معنی ہے خیرهم، جو ان میں سب سے اچھا تھا. لولا حلا، لولا حلا کے معنی میں ہے تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. اللہ تائبین، اللہ کی طرف رجوع کر کے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر کے تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی وہ بیان کرنے لگے. بمنع الفقراء حقہم، کیسے ظالم ہیں اس کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی کہ فقراء کو ان کا حق، فقراء سے ان کا حق روکنے کے ساتھ، یعنی ظالم اس وجہ سے ہے کہ فقراء سے ان کا حق ہم نے روکا ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. یتلاومون، ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلتنا، یا ویلتنا کے اندر جو یا ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں للتنبیہ، تنبیہ کے لیے ہے. ویلنا ہلاکنا، ویل سے مراد ہلاکت ہے، یعنی ہماری ہلاکت. قالو، کہنے لگے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہائے افسوس. انا كنا طاغمین، انا كنا طائغین، کہ ہم ہی یقیناً سرکش تھے. یعنی اس بات پر ان کو افسوس ہوا تو وہ پھر جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہائے افسوس، ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے. خیرا منها، اس سے اچھا عطا فرما دے. انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان یبدلنا کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں بالتشدید والتخفیف، یہ ان یبدلنا بھی ہے اور تخفیف ان یبدلنا، دونوں صورتوں میں اس کو پڑھا گیا ہے. لیقبل توبتنا ولیرد علینا خیرا من جنتنا، تاکہ ہم جو ہے وہ ہماری توبہ وہ قبول فرمائے. ولیرد علینا خیرا من جنتنا، اور ہمیں ہمارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے. رویہ انہم مبدلوا خیرا منها، مروی ہے کہ ان سے اس باغ سے بہتر ان کو بدلے میں عطا کر دیا گیا.
कदालिका ऐ मसलुल अज़ाबि लिहाउलाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह अजाब हुआ करता है उन लोगों के अजाब की मानद। कदालिकल अज़ाबु, इसी तरह अजाब हुआ करता है, ऐ मसलुल अज़ाबि लिहाउलाई लिमन खालफ अमरना मिन कुफार मक्का व गैरिहिम, यानी अहले मक्का में से जिन्होंने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उन लोगों के अजाब की मानद जो है वो इसी तरह अजाब हुआ करता है। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर लौ कानू यअलमून, और आखिरत का जो अजाब है वो इससे बढ़कर है, काश के वो जानते होते। अज़ाबहा मा खालफू अमरना, यानी ये जान लेते, हमारे अजाब के बारे में जान लेते तो हमारे हुक्म की मुखालफत ना करते, काश ये जान लेते। इसकी ये तफसीर मुसन्निफ ने जिक्र फरमाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।